اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، صحت کی والی زندگی عطا فرمائے، انجام بخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی آمین کہنا سن لے۔ میں اپنے اکثر بات جو ہوتا ہے، جو آپ کو باتیں بتاتا ہوں، اس میں استغفار کا ذکر بکثرت کرتا ہوں کہ استغفار کرتے رہیں۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل ان سے متعلقہ ایک واقعہ بھی یہ آپ کو میرے ویڈیو لاگ میں کہیں مل جائے گا کہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے دھل گیا، جیسے کپڑا غلیظ کپڑا دھو دیا جائے تو وہ کیسا اجلا نکھرا سا ہو جاتا ہے۔ ایک جیسے گلاس لے لیں، اس میں گدلا پانی ہو، اس میں پانی صاف ڈالیں تو وہ اس میں کچھ گدلا پانی نکل جائے گا، پھر اور صاف ستھرا پانی ڈالیں وہ اور صاف ہو جائے گا، اور ڈالتے رہیں تو وہ بالکل صاف ستھرا پانی جو ہے وہ بن جائے گا۔ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر استغفار کو شامل کرتے رہیں تو وہ ہم بالکل صاف ستھرے اجلے انسان بن جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ دنیا کی نظر کو چھوڑیں، اللہ کی نظر میں یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، میں چلے وہ بھی یہ سنا دیتا ہوں، استغفار سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ اب حدیث پاک کا ریفرنس ہے تو بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کاروبار کی غرض سے اپنی اونٹنی پہ چلا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگ قافلے کی شکل میں جایا کرتے تھے، دور دراز ممالک میں جانا ہو، 30 دن 2 مہینے میں نہیں کہ کئی دنوں کا سفر ہو تو گروپ کی شکل میں کرتے تاکہ کوئی حملہ آور نہ ہو، کوئی جانور نہ حملہ کر دے۔ تو اکیلا کوئی ہوتا تو وہ ایک جگہ سے نزدیک ترین جگہ پہ جانا ہو تو پھر اکیلا بھی سفر کر لیتا تھا۔ تو ایک شخص تھا، اس نے شاید کہ نزدیک جانا ہو، وہ اکیلا ہی تھا، تو تھکاوٹ کا کوئی احساس ہوا تو اسے دور ایک درخت نظر آیا۔ وہ اس درخت کے نیچے اس نے اپنے اونٹ کو باندھا اور درخت کا اتفاق سے سایہ بھی تھا، اس درخت کے نیچے اس نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر آرام کیا، جتنی اب یہ وقت تو نہیں بتایا گیا کتنی دیر، تو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے کہ میرا تو سب کچھ مال جو تھا کاروبار کی غرض سے تھا، جو میرا سرمایہ تھا، میری اونٹنی تھی، پانی، زادرہ، کھانا، سب کچھ جو ہے وہ یہی تھا، بلکہ میری زندگی سب کچھ اسی اونٹنی پہ تھی، میرا سب کچھ وہی اونٹنی تھی۔ بے یار و مددگار، وہ کبھی ادھر دوڑا کبھی ادھر دوڑا، لیکن صحرا لک دک ہر طرف کوئی چیز نظر نہ آئی۔ مایوس ہو کر موت کا انتظار کرنے کے لیے اس نے کہا 1-2 دن کے بعد تو میں مر جاؤں گا، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ تو وہ واپس درخت کے نیچے آیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی پھر آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد پریشانی کی عالم میں تھا، وہ جلدی اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے فوری طور پر دیکھا کہ اس کی دائیں سائڈ پہ اس کی اونٹنی کھڑی تھی اور اس نے دیوانہ وار خوشی کے ساتھ دیکھا ہر چیز بالکل ٹھیک پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پانی پیا، اپنے ہوش و حواس جو تھے وہ اس نے قائم کیے، کچھ کھانا کھایا، اپنا مال متاع چیک کیا، ہر چیز پوری تھی، خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اب دیکھیں اس موقع پہ، خوشی کے موقع پہ، بے انتہا خوشی پہ، یعنی موت سے اس کو زندگی ملی تھی، تو اس کے زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ خوشی کے مارے کہ
میں تیرا اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو سچ ہے میں وہ بتا رہا ہوں، الفاظ یہ بولے میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، نعوذ باللہ، لیکن خوشی کے مارے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، یہ خوشی، اتنی خوشی کہ اس نے الٹے الفاظ بول دی، بجائے اس کہ یہ کہتا کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ الٹا بول گیا اور کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، یہ اس طرح کے الفاظ بول، خوشی میں ہو جاتا ہے، لیکن اس نے دانستہ طور پہ نہیں کیا تھا، خوشی میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے آگے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے اس شخص کو اس کا مال گما اور مل گیا تو وہ کتنا خوش ہوا۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب ہم دل سے استغفار کرتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ استغفار ٹھیک ہے، صرف یہی کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کہتے رہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت استغفار فرما رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے استغفار کیا، سوال کیا یا رسول اللہ آپ تو انتہائی معصوم ہیں، گناہوں سے بہت دور ہیں، اور پھر بھی آپ بکثرت استغفار فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے اتنا پیارا جواب دیا، سنیے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ استغفار کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ کا سے آگے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے تو استغفر اللہ کرنا شروع کر، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اور دل سے۔ اور میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے، استغفار کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، وہ استغفار قبول کریں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسپیسیفک گناہ ہو جائے تو وہ اپنے دماغ میں اپنے اس گناہ، اس غلطی کو لائیں، جس میں بھی شامل ہوں، ہمیں اپنے گناہ کو اس میں دماغ میں لانا چاہیے، اور اس کے بعد ندامت کے آنسو ہماری آنکھ میں ایک قطرہ بھی آنکھوں مکھی کے برابر ایک آنسو آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو گناہ معاف، اللہ کے ذمہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تہ دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا اللہ کی شان ہے۔ ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے، ابھی وقت ہے، ہم ہوش و حواس میں ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم توبہ کرنا چاہیں گے بھی تو توبہ نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ نزع کا عالم ہوگا، جب موت کا فرشتہ جان قبض کرنے آ جائے گا، آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت توبہ قبول ہوگی۔ یہ وقت ہے، ہوش و حواس میں ہیں ہم توبہ کریں گے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے توبہ کرنے والے بڑا رحم دل اور سخی اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔